أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عباس، افنان، آپ ٹھیک جی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کنیز فاطمہ، ناز فاطمہ، نشاد فاطمہ، رئیسہ زہرا، صاحب مطلب آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. مولانا آپ کیسے؟ الحمدللہ. بس ایک نام سب کا لیا، جواب ایک نہیں. ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ صرف سادہ میں فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی. صرف سادہ میں فعل مضارع کے بارے مضارع کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے باقاعدہ فعل مضارع کو بنانے کے قاعدے پڑھے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ پڑھا کیسے بناتے ہیں باقاعدہ طریقے سے، صیغہ بائی صیغہ. جی صیغہ کے اعتبار سے کیسے کیسے صیغے بنتے ہیں، سارا ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. سب کچھ ہم نے ڈیٹیل میں بولیے پڑھا. پڑھا. جی جی اور پریکٹس بھی کی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے مباحثہ کیا ہوگا، خود سے پریکٹس کی ہوگی. جی پھر ہم نے پڑھا تھا جب پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، تو بتایا کہ پہلے ثلاثی مجرد میں ماضی میں بھی عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے اور مضارع میں بھی عین الفعل کی حرکت یعنی تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، ضمہ بھی، عین الفعل پہ فتح بھی، کسرہ کسرہ اور بھی. فتح بھی. تو ثلاثی مجرد کے ہی عین الفعل کی حرکت کی بنا پر کنیز فاطمہ 6 باب بن جاتے ہیں. کتنے باب بن جاتے ہیں؟ 6. باب اسی بن میں جو جاتے ہیں. ماضی، جس کا ماضی، جس مثلا جو ماضی فعالہ ہوتا ہے، جس کا ماضی فعالہ کے وزن پہ ہوتا ہے، اس کا مضارع 3 وزن پہ آ سکتا ہے. اس کا مضارع 3 وزن پہ یفعل بھی آ سکتا ہے. تو ایک باب ہو جائے گا فعالہ یا فعلو. ایک ہو سکتا ہے فعالہ یا فعالہ یا فعالہ کے 3 مضارع آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فعالہ کے 3 مضارع، فاعلہ کے 2. فاعلہ کے ساتھ یا فوٹو نہیں ہو سکتا، عین الفعل کے مضارع میں ضمہ نہیں ہو سکتا ہے. فاعلہ یا فعلو ہوگا یا فعال یا فعلو ہوگا. لیکن فعلا فقط اگر ماضی میں عین الفعل کا ضمہ ہے، ماضی میں عین الفعل کا ضمہ ہے، تو مضارع میں مضارع ضمہ نہیں ہو سکتا ہے. جی کتنے باب ہو گئے؟ 6 باب ہو گئے. 3 باب، 6 باب. 6 باب. تو آپ سے کوئی پوچھے پہلے ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ بات صحیح ہے، پہلے 6 باب. 6 باب ہیں. کوئی پوچھے بھئی یہ 6 باب کس طرح سے ہو گئے؟ تو کہنا کہ کیونکہ پہلے ثلاثی مجرد میں ماضی میں بھی عین الفعل کی حرکت سمائی ہے، مضارع میں بھی عین الفعل کی حرکت سمائی ہے. لہذا اگر ماضی فعالہ کے وزن پہ ہے تو اس کے مضارع 3 آ سکتے ہیں، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو. اور اگر ماضی کے وزن پہ ہے تو 2 مضارع ہوتے ہیں یا وزن آ سکتے ہیں، فعل یفعلو یا فعل یفعلو. اور اگر ماضی فعلہ کے وزن پہ ہو تو مضارع یا ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے یہ 6 باب بولیے ہو سکتے ہیں. 6 باب. 6 باب. لہذا پہلے ثلاثی مجرد کے کتنے باب؟ 6 باب. 6 جی آگے جا کے پڑھیں گے پہلے ثلاثی مزید کے کتنے باب ہیں؟ جی کہا کہ 10. 25 باب ہیں. 25 ہیں لیکن مشہور 10 ہیں. 25 ہیں، مشہور 10 ہیں. 10 ہیں. ٹھیک ہے، مشہور کا مطلب کیا ہے وہاں پہ؟ یعنی ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جب بھی ثلاثی مزید استعمال ہوتے ہیں افعال، وہ قرآن وغیرہ میں، دعاؤں میں، سب میں وہی استعمال ہوتے ہیں جو مشہور ہیں. صحیح ہے نہیں؟ پھر آگے جا کے پڑھیں گے تو ثلاثی مجرد کے 6 باب، ثلاثی مزید کی مشہور 10 باب،
رباعی مجرد کا ایک باب اور رباعی مزید کے دو باب. جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی مولانا. لہٰذا ہم نے بس جان لیا نا باب کتنے ہو گئے. تو پہلے ثلاثی مجرد کے 6 باب. 6 باب. ہم لوگ عین فعل کی حرکت کی وجہ سے، کیونکہ ماضی میں بھی عین فعل کی حرکت سمائی ہے پہلے ثلاثی مجرد میں مضارع میں بھی سمائی. اور یہ بات صرف پہلے معلوم میں ہے ثلاثی مجرد کے پہلے معلوم میں مشہور میں نہیں ہے. بات کیوں؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کا پہلے مشہور ماضی ایک ہی وزن پہ آتا ہے فعلا، اور مضارع بھی ایک ہی وزن پہ ہوتا ہے. کون سا؟ یفعل. کیسے بنتا ہے ماضی؟ یاد ہے میں نے آپ کو منصوب بنانے کا سکھایا تھا. بھائی ماں قبل آپ کو کسرہ دیتے ہیں سیکنڈ لاسٹ والے کو، اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہے اس کو جمع دیتے ہیں. مبین ہے اس کا. اور مضارع میں کیا علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں، قبل آخر کو فتحہ دیتے ہیں. یہاں فقط علامت مضارع کو ضمہ، ماں قبل آخر کو فتحہ. اچھا تو سمجھ میں آیا کہ مجہول میں نہیں ہے 6 باب یا ماضی کے 3 باب یا مضارع کے نہیں. پھر تو پہلے ثلاثی مجرد میں ہے، مزید رباعی میں نہیں ہے. دوسرا معلوم میں ہے، یہ مجہول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے کیا؟ کسی کی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے مولانا. مجھے کیسے پتا لگے گا رئیسا؟ آپ کو غلط کرتے ہیں بالکل، کہہ کے کہ روز اتنی نصیحت کرتا ہوں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. آ رہی. بولا کیجیے جی ہاں ٹھیک ہے ہاں. تو پھر جی یہ ماضی معلوم میں ایسا ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع کے عین فعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر جی جی ہم نے مضارع کے قاعدہ پڑھا تھا. مضارع کیسے بنتا ہے؟ 4 قدم ہے. کیسے بنتا ہے پہلے مضارع؟ پہلا سب سے پہلے تو مضارع معلوم ثلاثی مجرد کا اسی کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. بولیے اسی کے ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. پہلے صیغے سے بنتا پہلے ماضی معلوم کے پہلے صیغے کے شروع میں یا مفتوحہ بڑھائیں گے. دوسرا قدم فاعل فعل کو فاعل فعل کو ثابت کریں ثابت گے. کریں گے. تیسرا قدم عین فعل کی عین حرکت فعل کو یہ کسرہ اس کے ثانیہ بعد کے مطابق کر دیں گے. چوتھا قدم لام الفعل کو ضمہ دیں گے. یا فعل ہو جائے گا یا فعل ہو جائے گا یا فعل ہو جائے فعل گا. ہو ٹھیک ہے جائے بھائی؟ یہ پہلا صیغہ ہے. جی باقی جو 13 صیغے بولیے پہلے صیغے وہ سے پہلے بنتے صیغے سے بنتے ہیں. جی پہلے صیغے کے آخر میں الف نون مقصورہ بڑھا دیجیے، لام الفعل کو فتح دے دیجیے تو بن جائے گا دوسرا صیغہ. صیغہ دوم کتاب سے پڑھ رہے ہیں. صیغہ دوم با اضافے کردن الف نون مقصورے در بے آخر صیغہ اول. صیغہ اول کے آخر میں الف نون مقصورہ اضافہ کر کے و مفتوح کردن لام الفعل اور لام الفعل کو مفتوح کر کے بے دسمی آیا بھی حاصل ہوتا ہے دوسرا صیغہ. جیسے یفعلو تھا، لام الفعل کو فتحہ دیا اور آخر میں الف نون مقصورہ بڑھا دیا، ہو گیا یفعلانی. بولیے یفعلانی. تیسرا صیغہ آپ جانتے ہیں با اضافے کردن واو نون مفتوحہ کے آخر صیغہ اول. صیغہ اول کے آخر میں الف واو اور نون مفتوحہ بڑھا کر حاصل ہو جاتا ہے. جیسے یفعلو ہے فقط واو اور نون مفتوحہ بڑھانا ہے، ہو جائے گا. چوتھا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے جو علامت مضارع تھی اس کو تا سے با تبدیل کر دینا، یا حرف مضارع سے تا، حرف مضارع کو تا سے تبدیل کر کے بن جاتا ہے. اتنا سمپل ہے. یہ فلو سے ہو جائے گا تفعلو. ٹھیک ہے. الو جی پانچواں صیغہ پہلا وہی قدم کیا؟ علامت مضارع کو تا سے بدلیں گے، با تبدیل کر دینا یا بتا، یا کو تا سے تبدیل کر کے وہ مفتوح کر دینا لام الفعل، لام الفعل کو مفتوح کر کے وہ اضافہ کر دینا الف نون مقصورہ. اس میں 3 کام کرنے ہیں. 5واں صیغہ بنانے کے لیے کچھ صیغے ایسے ہیں جن میں 3 کام کرنے ہیں.
بعض سیغے ایسے ہیں تو صرف میں ایک کام کر کے حاصل ہو جائے گا، جیسے چوتھا سیغہ دیکھیے، چوتھا ہے، ساتواں ہے، چوتھا ہے، ساتواں ہے، 13واں ہے، 14واں ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک ہی کام کرنا ہے بھائی 8 سیغوں میں، تو چوتھے میں بس یا کو تا سے بدلنا ہے پہلے سیغے میں، 7ویں میں بھی پہلے سیغے کے اندر سے یا کو تا سے بدلنا ہے جی، 13ویں میں حمزے سے بدلنا ہے یا کو، اور 14ویں میں حمزے سے بن جائے گا، نہیں بن جائے گا؟ کچھ ایسے ہیں جس میں 2 قدم بڑھانے ہیں، لام الفعل کو فتح کر کے جی الف نون مقصورہ، کچھ ایسے ہیں جن میں 3 کام کرنے ہیں، جیسے 5واں سیغہ ہے، پہلا یا کو تا سے بدلنا ہے، دوسرا لام الفعل کو مفتوح کرنا ہے، تیسرا آخر میں الف نون مقصورہ بڑھا الف دینا نون ہے۔ مقصورہ ہو بنانا. جائے گا، دیکھیے یہ فتح تھا، پہلے لام الفعل کو فتح دیجیے جی، پہلے جی یا کو تا سے بدلیے، پھر لام الفعل کو فتح دیجیے، پھر الف نون مقصورہ بڑھا دیجیے، ہو جائے گا تفعلانی۔ علانی. چھٹا سیغہ، پہلا قدم اس میں کیا کرنا ہے، چھٹا سیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کریں گے ایک قدم، اور الف نون مفتوحہ آخر میں بڑھا دیں گے، اس میں 2 ہی کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یفعلو سے ہو جائے گا لام جی الفعل ساکن کر کے، نہ یفعل، نعم. یفعل۔ نعم اب دیکھیے 7ویں سیغہ بنانے کے لیے بھی ایک ہی کام کرنا ہے، با تبدیل کر دینا، یا سیغہ اول بے تا، سیغہ اول کی یا کو تا سے بدل دیں گے، یفعلو سے ہو جائے گا تفعلو، یفعلو سے ہو جائے گا، بولیے۔ تفعل. سیغہ ہشتم 8واں سیغہ، با تبدیل کر دینا، یا سیغہ اول بے تا، پہلا کام، سیغہ اول کی یا کو تبدیل کر کے تا سے ومفتوح کر دینے لام الفعل، اس میں 3 بار کام کر دیں، لام الفعل کو فتح اور اضافہ کر دینا الف نون مقصورہ کے آخر آن، اس کے آخر میں الف نون مقصورہ بڑھا کر پھر 10 قید ہو گئے۔ یفعلو سے پہلے تو یا کو کیسے بدلیے، ایک کام، دوسرا لام الفعل کو فتح دیجیے، تیسرا الف نون مقصورہ بڑھا دیجیے، کیا ہو گیا تفعلانی، کیا ہو گیا؟ تفعلانی سیغہ نہوم 9واں سیغہ، با تبدیل کردن یا سیغہ اول بے تا، یہ 2 کام کرنے اس میں، پہلا تو پہلے سیغے میں یا کو، پہلے سیغے کی یا کو تا سے بدل کے ایک، وہ اضافہ کر دینے واو و نون مفتوحہ پہ آخر آن، اس کے آخر میں واو و نون مفتوحہ اضافہ کر کے، یفعلو سے پہلے لام الفعل کو کیا کیا، یا کو تا سے بدلا، اور دوسرا بار واو اور نون مفتوحہ، ہو جائے گا تفعلون۔ تفعلون سیغہ تقوم جی، اس میں دیکھیے بات تبدیل کر دینا، یا سیغہ اول بے تا، اس میں بھی 3 کام ہیں، پہلا یا کو سیغہ اول کی یا کو تا سے بدل کر وہ مقصور کر دینے لام الفعل، لام الفعل کو مقصور کر کے وہ اضافہ کر دینے یا نون مفتوحہ، یہاں بھی 3 کام کرنے ہیں۔ تو یفعلو تھا، پہلے یا کو تا سے بدلیے، دوسرا کام لام الفعل کو مقصور کیجیے جی، اور اس کے بعد یا نون مفتوحہ بڑھا دینا ہے، ہو گیا تفعلین تفعلینا۔ سیغہ یازدہم، با تبدیل کر دینا، یا سیغہ اول پہ تا، پہلے سیغے کی یا کو تا سے تبدیل کر کے، دوسرا مفتوح کر دینا لام الفعل کو فتح دے کر وہ اضافہ کر دینا الف نون مقصورہ، یہاں بھی 3 کام، الف نون مقصورہ بے آخر آن، اس کے آخر میں اضافہ کر کے یفعلو ہو جائے گا، پہلے تو یا کو تا سے بدلا تفعلو ہو گیا، پھر اس کے بعد لام الفعل کو فتح دے دیا تفعلا ہو گیا، پھر الف نون مقصورہ بڑھا دیا تفعلانے ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صائمہ بطول، الماس فاطمہ، مدت فاطمہ، سمرین فاطمہ، نشاط فاطمہ، ناز جی فاطمہ، کنیز آغا. فاطمہ، جی آغا. نشاط جی فاطمہ آغا. رضوی آئی ہے، نشاط فاطمہ نقوی آئی جی جی ہے۔ آغا. جی سیغہ آقا نوازدہم 12واں سیغہ، با تبدیل کرتے ہیں، یا سیغہ اول پہ تا، ایک کام، پہلا سیغہ اول کی پہلے سیغے کی یا کو تا سے تبدیل کر کے وہ ساکن کر دینے لام الفعل، دوسرا کام لام الفعل کو ساکن کر کے، اور تیسرا کام اضافہ کر دینے یہ نون مفتوحہ پہ آخر جانے، نون مفتوحہ کے آخر میں پڑھا۔ دیکھیے پہلا کام یا کو تا سے بدل دیجیے، یفعلو ہو گیا تفعلو، بولیے، دوسرا کام لام الفعل کو ساکن کیجیے، ہو جائے گا تفعل، یفعلو تفعل دوسرا تفعل. کام، اور تیسرا کام نون مفتوحہ، ہو جائے گا تفعلنا۔ تفعلنا سیغہ سیزدہم تفعلنا 13واں سیغہ، اور 14ویں سیغے میں بھی ایک ہی کام کرنا ہے، 13ویں سیغے میں با تبدیل یا سیغہ اول پہ حمزہ، سیغہ اول کی یا کو حمزے سے تبدیل کر کے یفعلو سے ہو جائے گا افعلو،
चौथा हुआ सीगा أفعل बाद तब्दील कर दे तब्दील या सीगा अव्वल बेनून सीगा अव्वल की या को नून से बदल कर दिया प्रभु तो हो जाएगा नफअल। نفعل نفعل ये मैंने आपको तवज्जो बता दी थी। या ता हमजा व नून हुरूफ आतैन रा इनको बेफर दर अव्वल ए फेल सीगा ये मुजारे करार दारन। ये हुरूफ आतैन जो कि या ता हमजा व नून है जो कि पहले मुजारे के सीगे की शुरुआत में है करार दारन यानी मौजूद है हुरूफ मुजारिया या अलामत फेल मुजारे भी नामा इनको हुरूफ मुजारिया या अलामत फेल मुजारे कहते हैं नाम रखते हैं। इन हुरूफ दर मुजारे ही के ये मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वो फेल जो चार हरफी है जरूरी नहीं है कि वो चारों असली हो या तीन असली हो, नहीं, चाहे तीन असली एक ज्यादा हो चाहे चार ही असली हो। अगर माजी चार हरफी है तो इस अलामत मुजारे पे ज़म्मा आता है, वरना तो चार से कम हो यानी तीन असली हो या असली कह रहा हूँ तीन हर्फ से चार हर्फ से कम हो यानी तीन हो या चार से ज्यादा हो तो अलामत मुजारे पे फतहा आता है। समझ में आ रहा है नहीं? जी इन हुरूफ आप और ये देखिए आप जाके देखेंगे सुलाती मुजर्रद सुलाती मजीद रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद जितने भी मैंने बाब बताए थे आपको सुलाती मुजर्रद के 6 बाब सुलाती मजीद के 25 जिनमें 10 मशहूर रुबाई मुजर्रद का 1 रुबाई मजीद के 2 इन सब में चार ऐसे हैं जो चार हरफी हैं। इन सब में चार फेल ऐसे हैं जो चार बाब ऐसे हैं जो बोलिए चार हरफी हैं। मिसाल के तौर पर 3 बाब तो सुलाती मजीद भी के हैं कौन से जिनमें एक हर्फ ज्यादा है वो कौन कौन से बाबे फाल बाबे बोलिए बाबे देखिए अस्हाबा युस्बिहु इज़हाब अस्हाबा ये चार हरफ हैं नहीं तीन असली एक असली ठीक है। अस्हाबा युस्बिहु या जी अल्लमा युअल्लिमु तालीम देखिए चार हरफ है नहीं इसमें एक ऐन लाम मीम असली एक लाम जाता है ये भी चार हरफ है जी ठीक है। या देखिए चार हरफ है नहीं ठीक है नहीं जी और वाई मुजर्रद तो है ही चार हरफ है नहीं। दखरजा उन सुलासी मुजर्रद के 6 बाब सुलासी मुजर्रद के 6 बाब सुलासी मजीद के 25 रुबाई मुजर्रद का 1 रुबाई मजीद के 2 उन सब में चार बाब ऐसे जिनका माजी में चार हरफ है। ये अलग बात है कि ये चारों असली हैं इसमें इन तीनों में तीन असली एक ज्यादा है चार हरफ। अब इनका मुजारे देखेंगे आप अस्हाबा का क्या आएगा अस्हाबा का पहले मुजारे देखिए अलामत मुजारे ज़म्मा है कि नहीं जी जनाब يعلم جي يضرب يدخرج तो यही कह रहे हैं कि जो अलामत मुजारे अली हमज़ा या नून अतैन है ये जिनको अलामत मुजारे या हुरूफ मुजारे कहते हैं ये वो अफ़आल जिनका माजी चार हरफ है जिसके माजी में चार हरफ हैं उनके मुजारे में इन पे ज़म्मा आता है अलामत मुजारे पे। बाकी अगर चार से कम है या चार से ज्यादा है तो फिर इन पे फतहा आता है। चार से कम की मिसाल आप पढ़ ही रहे थे अभी ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु फतहा है नहीं चार से ज्यादा की मिसाल 10 बाब जो मशहूर है सुलाती मजीद की तो छोड़ के बाकी सब चार हर्फ से ज्यादा ही तीन असली दो ज्यादा 5 हरफी या तीन हरफी तीन असली तीन ज्यादा 6 हरफी। तो उसमें आप देख लीजिए इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तखरजा में 6 हरफ हैं इसके माजी में बाबे इस्तिफाल के माजी में 6 हरफ हैं ठीक है नहीं बोलिए। या मिसाल के तौर पर देखिए 5 हरफ में 1 2 3 4 5 ये 5 हरफ में ये 6 हरफ में या ठीक है और ये 3 हरफ में माजी में इनके अलामत मुजारे पे फतहा आएगा नसरा यंसुरु
استخرجہ یستخرج، تضاربہ یرزق، ٹھیک ہے نہیں؟ بولیے جی لہذا علامت مضارع جو حمزہ تا یا نون اتین ہیں، ان کی جو حرکت ہے وہ فعل جن کا ماضی 4 حرف ہے. اصلی مت سوچیے گا کہ اصلی ہوگا تبھی نہیں، 4 حرف ہونے چاہیے. ان کے مضارع میں تو علامت مضارع پہ ضمہ ہوتا ہے، باقی 4 سے کم ہو یا 4 سے زیادہ تو پھر ماضی میں تو پھر ان کو پتا. آئیے 3 حروف در مضارعی کے، یہ حروف اس مضارع میں کہ ماضی آن، وہ مضارع کی جس کے ماضی میں 4 حرفی باشد، جس کا ماضی 4 حرفی ہو، جس کا ماضی احمد فاطمہ سمرین فاطمہ صاحب وطن، جن کا ماضی 4 حرفی ہو، مضموم ہے ضمہ ہے، اور اور در مضارعی کے ماضیان کم ترس 4 حرفی یا بیشتر از آن باشد، لیکن وہ پہلے مضارع کی جس کا ماضی 4 حرف سے کم ہو یا بیشتر از آن یا اس سے زیادہ 4 حرف سے زیادہ ہو، اس میں مفہومی بات ہے. بنا بر آنچے گزر، جو کچھ پیچھے سب گزرا مضارع کی بحث، صرف مضارع ثلاثی مجرد معلوم چنینا. ثلاثی مجرد یہ مضارع کی صرف اور گردان اس طرح سے ہوگی، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلوا تفعلان يفعلون تفعلون تفعلینا تفعلانی. تفعلان تفعلون. یہ بات ہے نا، اس کو وزن ہے. وہ ہم چنینا، جیسے یہ یفعلو کا جی یفعلو ہے، کیونکہ 3 مضارع ہے نا، یفعلو یا یفعلو بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے وزن یفعلون کی بھی گردان ایسے ہی ہوگی. ضمیریں جو میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتائی تھی، انہوں نے ادھر بھی ایسی 3 لائن میں بتا دی، 3.5 لائن میں. الف در تثنیہ، الف تثنیہوں میں، واو در جمعی مذکر، واو جمعی دونوں جمع مذکر میں، جو نون در جمعی مؤنث، نون جمع مؤنثوں میں، یا در مفرد مؤنث مخاطب، اور ٹھیک ہے ضمیر بارز، بارز ضمائر بارز فاعل، یہ فاعل کے 8 کار ضمیریں ہیں، الف واو نون یا. ولی در صیغہ حی 4 حرف سیز کے چہارتے، ضمیر فاعل مستتر، فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہے، در صیغہ اول ہوا، در صیغہ 4 ہیا، در صیغہ حف انتا، در صیغہ سیزدہ انا، و در صیغہ جماعت نحنو، ضمیر مستتر. سمجھ میں آیا؟ میں نے آپ کو اچھے سے کر کے صاف صاف لکھوایا تھا، الگ الگ کر کے. توجہ کنید. در فعل مضارع 2 صیغے جمع مؤنث مبنی، پہلے مضارع میں 2 صیغے جمع مؤنث کے مبنی ہیں، وہ باقی صیغے ہم معرب، باقی سارے صیغے معرب ہیں. معرب ہیں صیغہ ہی معرب بخود خود مرفوع می باشن، معرب صیغے پہلے مضارع کے خود بخود مرفوع ہیں. علامت صیغہ ہی 4 حرف سے شہر دے. علامت رفع ان 5 صیغوں میں ضمہ لام الفعل، لام الفعل کا ضمہ علامت رفع ہے. وہ در تثنیہ و جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب، نون آخر صیغہ، صیغے کے آخر کا نون علامت رفع ہے، کہ بے آن نون عوض رفع میں گویا، جو نون کو عوض رفع بھی کہتے ہیں. در 2 صیغے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں یعنی شیش و تواز کے نون مفتوح ضمیر است، مفتوح نون جو اس میں ہے وہ ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے. پرسش و تمرین، فعل مضارع کا تعریف کنید. فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا ہے پہ دلالت کرے. مضارع ثلاثی مجرد معلوم چند وزن دارا، ثلاثی مجرد معلوم کے مضارع کتنا وزن رکھتا ہے؟ سے 3 وزن. چرا کیوں مضارع 3 وزن کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ مضارع ثلاثی مجرد معلوم، ثلاثی مجرد معلوم کا مضارع اچھے گرفت میں شوت کس سے لیا جاتا ہے؟ اسی کے ماضی کے پہلے صیغے سے. وہ چگونے کس طرح سے؟ پہلے علامت مضارع یا پہلے صیغے میں بڑھائیں گے، پھر واو فعل کو ساکن کریں گے، دوسرا قدم میں، تیسرے قدم میں نون فعل کی حرکت باب کے مطابق کر دیں گے، چوتھے قدم میں لام فعل کو ضمہ دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ صیغہ یہ صیغ چگونے ساخت پیش اور نیچے والے صیغے کس طرح بنائے جائیں گے؟ پہلا صیغہ بھی جو بتایا میں نے 4 قدم. چوتھا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں علامت مضارع یا کو تا سے بدلنا ہے، بس یفعلو ہو جائے گا تفعلو.
ساتواں صیغے میں بھی یہی کرنا ہے، پہلے صیغے کے علامت مضارع کو یا سے تا سے بدلنا ہے، تفعلوا۔ 13 میں پہلے صیغے کے علامت مضارع یا کو ہمزے سے بدلنا ہے، 14 میں نون سے بدلنا ہے، نفعلوا نفعلوا۔ چھٹے صیغے میں پہلے تو لام الفعل کو ساکن کرنا ہے، پھر دوسرے بار نون مفتوحہ بڑھا دیں گے، یفعلنا ینصرنا۔ 12واں صیغے میں کیا کرنا ہے، پہلے تو علامت مضارع کو تا سے بدلیں گے، پہلے صیغے کی لام الفعل کو پھر ساکن کریں گے، نون مفتوحہ بڑھا دیں گے، تفعلنا۔ 8واں صیغہ 3 کام کرنے ہیں، 8ویں اور 11ویں میں سیم ہے، 3 کام کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے صیغے میں علامت مضارع کو تا سے بدلیں گے، دوسرا لام الفعل کو فتحہ دیں گے، تیسرا آخر میں نون مقصورہ بڑھا دیں گے، تفعلان۔ 8واں بھی تفعلان ہے، 11واں بھی، ٹھیک ہے جی۔ نام صیغہ ہے یہ تمرین فوق چیز، اوپر والی تمرین کی جو صیغے کا نام کیا ہے؟ پہلا صیغے کا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر۔ یار سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے جلدی ٹائم تمام ہو گیا۔ مضارع یہ زیرہ صرف کنی، نیچے کے مضارع کو صرف کیجیے، یعملو، یحسبو، یقذفو، یشربو، یکتبو، یقرأو، یسفرو، گردان کریے گا۔ صیغہ زیرہ یعلم معنی کنی، ان صیغوں کو یعلم سے معنی کرنا ہے۔ پہلا آئے گا یعلم، جانتا ہے جانے گا، تعلم جانتی ہے وہ ایک عورت جانے گی، جانتا ہے تو ایک مرد یا جانے گا، جانتا ہوں میں ایک مرد ایک عورت، جانتے ہیں ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب اور مرد یا سب عورتیں، جانتے ہیں وہ 2 مرد، جانتی ہیں وہ سب اور 2 عورتیں، جانتے ہو تم 2 مرد، جانتی ہیں وہ تم 2 عورتیں، جانتے ہیں وہ سب جانیں گے، جانتے ہیں جانیں گے۔ 10واں جانتی ہے تو ایک عورت۔ کیفیت ضمائر فعل مضارع اور توصیل، فعل مضارع کی جو ضمیروں کی کیفیت ہے کہ کس طرح سے ہیں، توضیح دیجیے۔ کہا کہ 2 طرح سے ہیں، پوشیدہ بارز، ٹھیک ہے۔ پوشیدہ 5 چیزوں میں 1 4 7 13 14 میں ہوا ہی آنا، باقی سب جگہ 4 ضمیریں ہیں جو 9 صیغوں میں ہیں۔ الف 4 تسنیہ میں، واو جمع مذکر میں دونوں میں، نون دونوں جمع مؤنث میں، اور یا جمع مؤنث حاضر میں۔ اور حروف مضارع و حرکت جاندہ کا فعل ثلاثی مجرد اور کیفیت بیان بیان۔ حروف مضارع جو ہیں اور ان کی حرکت کیا ہے، الف یا تا نون، حرکت کیا ہے ثلاثی مجرد میں، ان پہ فتحہ ہوگا، اور اس کے بعد کہاں واقع ہوں گے، یا 4 صیغوں میں 1 2 3، اور چھٹے میں 13ویں میں الف حمزہ، 14ویں میں نون، اور باقی 8 میں تا۔ اعراب و علامت رفع در صیغہ مضارع کے 6 کیفیتات۔ فعل مضارع میں اعراب اور علامت رفع فعل مضارع کے صیغوں میں کس کیفیت سے ہیں؟ اعراب تو بتایا 2 صیغے مبنی ہیں، باقی اعراب ہیں، 1 4 7 13 14 میں ضمہ علامت رفع ہے، باقی 4 تسنیہ جمع مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث حاضر میں علامت رفع نون ہے۔ اور ٹھیک ہے، ترچ صیغہ مضارع لام الفعل ساکنات، کون سے صیغوں میں فعل مضارع کون سے صیغوں میں لام الفعل ساکن ہے؟ چھٹے میں اور 12ویں میں۔ وہ جامع بین صیغہ چیز، ان دونوں کے درمیان کامن کیا ہے؟ دونوں جمع مؤنث کے ہیں اور دونوں مبنی ہیں، دونوں جمع مؤنث کے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد